نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسرے پارے کے اہم مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو تیسرے پارے کا آغاز رسولان اعظام کی عظمت اور شان سے ہے، اور فرمایا کہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان کو ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بڑی شان والے ہیں، ان میں کوئی بھی کم رتبہ کا نہیں، بلکہ تمام کے تمام عالی مرتبت ہیں۔ لیکن ان عالی مرتبت انبیاء و رسل میں کچھ وہ ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند فرمایا۔ اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ جب تمام انبیاء پر فضیلت کا بیان کیا جائے تو سوائے ذات اقدس کے یہ وصف کسی پر صادق ہی نہ آئے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ تو اس میں اس عقیدے کو بیان فرمایا گیا، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے ان کی مدد فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے چاہنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اور پھر دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا کہ یہ دنیا دار عمل ہے، اس عمل کی دنیا میں آج انسان کو چاہیے کہ وہ کام کر لے۔ کل آدمی کام کرنا چاہے گا لیکن کل کام نہیں کر سکے گا۔ حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آج کام کرنے کا دن ہے اور کل بدلے کا دن ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا، جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو بیان کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان کو ظاہر کرتی ہے، اور حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے تو مسلمان کے لیے یہ بشارت ہے کہ سوائے موت کے اور کوئی رکاوٹ نہ ہوگی اسے جنت میں جانے کی۔ اور دین اسلام کی شان یہ بیان فرمائی کہ کسی شخص کو بھی زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ دین اسلام بالکل واضح ہو چکا ہے۔ تو جو آدمی دین حق کی سچائی کو جان کر مسلمان ہونا چاہے تو اس کے لیے بہت سارے دلائل ہیں۔ تو جو طاغوت کا انکار کرے اور راہ پر ایمان لائے تو وہ ایسی مضبوط گرہ کو تھامنے والا ہے جسے کبھی بھی کھلنا نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کافر کے لیے اول اپنے کفر سے توبہ اور بیزاری ضروری ہے، اس کے بعد ایمان لانا صحیح ہوتا ہے۔ اور تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ ان کے مقابلے میں نمرود نے جب دعوی خدائی کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مناظرہ کیا اور فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے دو شخصوں کو بلایا اور ان میں ایک کو قتل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ تو یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی، کہاں قتل کرنا اور کہاں چھوڑ دینا، کہاں موت اور حیات پیدا کرنا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے بھی ایک عام فہم حجت اور دلیل قائم فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی
سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے تو تو اس کو مغرب کی طرف سے لا، تو کافر کے ہوش اڑ گئے اور وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں مناظرے کو بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ کرنا، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے اہل باطل سے مناظرہ کرنا جائز اور روا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی شان ظاہر فرمائی کہ حضرت عزیر علیہ السلام بستی سے گزر رہے تھے، اور یہ بستی بیت المقدس تھی، بخت نصر نے اس کو برباد کر دیا تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام وہاں گزرے تو آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک دراز گوش یعنی گدھے مبارک پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتوں کو منہدم دیکھا تو آپ نے براہ تعجب کہا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تو آپ نے اپنی سواری کو وہاں باندھا اور آپ نے آرام فرمائے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا اور پوچھا، تو آپ نے عرض کیا، یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا، تو فرمایا کہ تم یہاں 100 برس ٹھہرے ہو اور تم اپنے کھانے اور پانی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ وہ ویسا ہی اس میں بو تک نہ آئی، اور گدھے کو دیکھو تو وہ مر گیا تھا اور اس کے اعضاء بکھر گئے تھے، ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے اور پھر ان پر ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، اور اس میں روح پھونکی گئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر محلہ میں تشریف لائے۔ آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، عمر وہی 40 سال کی تھی، کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی، اور اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اسے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اور عزیر کہاں؟ انہیں تو مفقود ہوئے 100 برس گزر گئے، یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں؟ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا کہ حضرت عزیر مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی، آپ دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی تو وہ بینا ہوئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اٹھ خدا کے حکم سے۔ یہ فرماتے اس کے مارے ہوئے پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچان اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلہ میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 برس تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر تشریف لے آئے ہیں۔ اہل مجلس نے اس کو جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، آپ کی دعا سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا، جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ اس زمانہ میں تورات کا کوئی نسخہ نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام تورات حفظ پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانہ میں میرے دادا نے تورات ایک جگہ دفن کر دی تھی، اس کا مجھے پتہ ہے۔ اس پتہ پر جستجو کر کے تورات کا وہ مدفون نسخہ نکالا گیا
اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو تورات لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو لوگوں کے لیے نشانی کیا. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے جلائے گا، تو فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں، یقین تو ہے مگر چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. تو فرمایا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ان کو مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا تو وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے ہوئے. اور جان رکھ کے اللہ غالب حکمت والا ہے. جس سے معلوم ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان مردوں کو پکارا، ان پرندوں کو، تو اللہ کے حکم سے اعضاء متفرقہ جمع ہو کر وہ ان کی خدمت میں آ گئے، جس سے مردوں کے سننے کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ سکتا ہے. اور چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی بزرگی اور شان بیان فرمائی ہے، اور احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر صدقے کے ثواب کو باطل کرنے سے منع فرمایا ہے. اور کافروں کے صدقہ کرنے کی مثال بیان فرمائی، جیسے ایک چٹان ہو کہ اس پر مٹی ہے، اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے سب صاف کر دی اور نرا پتھر رہ گیا، تو اس پر کوئی چیز اگ نہیں سکتی. اور وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دیے پیچھے احسان نہیں رکھتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. اور اس رکوع میں خاص بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مالوں کی نسبت بندوں کی طرف فرمائی، اور فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس دانہ کی طرح جس نے 7 بالیاں اگائیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. تو اگانے والا تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور دانہ کی طرف اس کی نسبت مجازی ہے. یہ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اسناد مجازی جائز ہے، جبکہ اسناد کرنے والا غیر خدا کو مستقل فی تصرف اعتقاد نہ کرتا ہو، یعنی مستقل بالذات نہ جانتا ہو. اس لیے یہ کہنا جائز ہے کہ یہ دعا نفع دیتی ہے، یہ دوا نقصان دیتی ہے، یہ درد کی دافع ہے، ماں باپ نے پالا، عالم نے گمراہی سے بچایا، بزرگوں نے حاجت روائی کی، وغیرہ وغیرہ. سب میں اسناد مجازی ہے، اور مسلمان کے اعتقاد میں فاعل حقیقی صرف اللہ تعالی ہے، باقی سب وسائل ہیں. تو ایک دانہ کے ساتھ 100 دانے ہو گئے، تو اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے سے 700 گنا اجر ہو جاتا ہے. اور ریا کی مثال بیان فرمائی کہ ریاکار کی مثال ایسے ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی باغ ہو، اس میں کھجور اور انگوروں کا باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ جائے اور اس کے کمزور بچے ہوں، تو اس پر ایک بگھولا آئے جس میں آگ ہو تو وہ سب جلا کر راکھ کر دے. تو ایسے ہی ریاکار کے اعمال کی حسرت اور رنج اور غم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنی آیتیں خوب کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم اس میں دھیان کرو. اور اس سے اگلے رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ اور طیب مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا، اور اس میں یہ بتلایا کہ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش کا اور فضل کا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. جس سے معلوم ہوا کہ جس کو تو شیطان کے کہے پر اعتبار ہو تو وہ اللہ کی راہ میں مال بالکل خرچ نہ کرے، کیونکہ شیطان اسے کہتا ہے کہ تو اگر مال خرچ کرے گا تو کم ہو جائے گا. اور جس کو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر
یقین ہے اور ایمان ہے، اور مسلمان کے لیے تو ایسا ہی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم خیرات اعلانیہ کرو تو بھی اچھا ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو بھی اچھا ہے۔ دونوں طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر تمہیں اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید رکھنا چاہیے۔ اور پھر خاص طور پر ان فقیروں کے لیے ضرور مال خرچ کرنا چاہیے جو راہ خدا میں روکے گئے، کہ وہ زمین میں چل نہیں سکتے اور نادان انہیں تمنگر سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ سوال نہیں کرتے، تو ان کی صورت سے انہیں پہچان لے گا۔ تو جو بھی بھلائی کے ساتھ خرچ کرے اللہ تبارک و تعالی سے جانتا ہے۔ اور چھٹے رکوع میں فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ اور اس کے مقابل ربا یعنی سود کی نحوست بیان فرمائی کہ قیامت کے دن سودی کام کرنے والے کھڑے نہ ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نہ چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ اور یہ سزا اسے اس لیے ہے کہ اس نے کہا کہ بے بھی تو سود ہی کی مانند ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کرو تو یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑائی کا، یعنی اس میں بہت سخت وعید اور تحدید میں مبالغہ ہے کہ کس کی مجال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا تصور بھی کرے۔ تو اس لیے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر قرض دار کو آسانی اور مہلت دینے کی تعلیم ہے، اور قرض اگر اس پر بالکل چھوڑ دیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ اور قیامت کے دن سے ڈرو جس دن ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور اس پر ظلم نہ ہوگا۔ اور 7ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے لین دین کے معاملے کو ایک مدت تک رکھنے کے لیے لکھنے کی ہدایت فرمائی، اور اس میں گواہ بنانے کے لیے فرمایا کہ 2 گواہ اپنے بنا لو معاملات میں مردوں میں سے، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان کو گواہ بنا لو۔ تو شرعی مسئلہ تنہا عورتوں کی شہادت جائز نہیں، خواہ وہ 4 کیوں نہ ہوں، مگر وہ امور جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے تو اس میں یعنی نسوانی معاملات میں عیوب میں اس میں 1 عورت کی گواہی بھی معتبر ہے۔ اور حدود اور قصاص میں عورتوں کی شہادت بالکل معتبر نہیں، صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ تبارک و تعالی، جو تم ظاہر کرو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اور آخری 2 آیتیں اس میں فرمایا کہ رسول ایمان لائے اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم نے مانا، سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف ہمیں پھرنا ہے۔ اور بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ تو اس میں بندے کو دعا تعلیم فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، کیا مولا کریم تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہم پر مہربانی فرما، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافروں پر ہمیں مدد عطا فرما، ہمیں مدد دے اور کافروں پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔
تو یہ سورہ بقرہ شریف اس دعا پر اختتام پذیر ہوتی ہے، اور یہ دو آیتیں بڑی عظمت اور شان والی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک ان آیتوں کو زبانی یاد کر لیں اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو بیان فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو عیسائی تہمتیں رکھتے تھے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بری بیان فرمایا، اور یہ تقریباً 70 یا 80 آیتیں نازل ہوئیں عیسائیوں کے رد میں، کہ جب نجران کے عیسائی مناظرہ کے قصد سے آئے اور مسجد اقدس میں داخل ہوئے، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا فرما رہے تھے، تو انہوں نے بھی مسجد شریف کی جانب شرق متوجہ ہو کر نماز شروع کر دی۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اسلام لاؤ۔ کہنے لگے کہ ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلط ہے، یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، تمہیں اسلام سے تمہارا یہ دعویٰ روکتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اور تمہاری صلیب پرستی روکتی ہے، اور تمہارا خنزیر کھانا روکتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر عیسیٰ خدا کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے، اور وہ سب کے سب بولنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے مشابہت رکھتا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب حی و قیوم ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی؟ تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے، اور پھر فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب بندوں کا کارساز اور ان کا حافظ حقیقی ہے اور وہی روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر تعلیم الہی کے اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے، پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے، بچوں کی طرح غذا دیے گئے، کھاتے پیتے تھے، عوارض بشری رکھتے تھے، اور انہوں نے اس کا اقرار کیا۔ تو حضور نے فرمایا پھر وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر وہ سب کے سب ساکت ہو گئے اور ان سے کوئی جواب بن نہ آیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ میں عقیدہ توحید کو بیان فرمایا، اور یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، 3 خداؤں میں سے ایک کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خدا کی بیوی کہا، جو سراسر توحید کے خلاف ہے۔ قرآن کریم جو توحید کا سب سے بڑا مبلغ اور داعی ہے، اس نے عیسائیوں کے ان باطل عقیدوں کی تکذیب کی اور ان کے باطل ہونے کو ظاہر فرمایا۔ لیکن کس طرح؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص کر کے، کیا ان کی شان گھٹا کر، یا ان کے معجزات کا انکار کر کے، یا احترام نبوت کو پس پشت ڈال کر؟ ہرگز نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عظمت اور شان کا ذکر فرمایا، ان کی خرق عادت پیدائش کو بیان کیا، ان کے محیر العقول معجزات کو بڑی شان سے پیش کیا کہ وہ باذن الہی مردوں کو زندہ کرتے، اندھوں کو بینا کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں، جو کچھ وہ کھا کر آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں، یہ ان کا علم ہے،
وہ مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں، تو توحید کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عالی مرتبے کو گھٹایا نہیں۔ اس سے ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے جو اپنے خیال باطل میں مسلمانوں کو مشرک تصور کرتے ہوئے انہیں توحید کا درس دیتے ہوئے حضور فخر موجودات سید الانبیاء نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے باکیاں کرتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات علمیہ اور عملیہ کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھ میں آ جائے۔ ان کو اس میں غور کرنا چاہیے، کیا وہ قرآن کے اسلوب کی پیروی کر رہے ہیں یا اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی توحید کو بیان فرمایا اور اس کی شان بیان فرمائی، اور فرمایا کہ ہم نے جو کتاب تم پر نازل فرمائی اس میں کچھ محکم آیتیں ہیں، یعنی بالکل صاف معنی رکھتی ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ جن کے معنی میں اشتباہ ہے، اور بتلا دیا کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے کو، اور ان کا ٹھیک پہلو تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اور پختہ علم والے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ کریم ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اور 10ویں رکوع میں یعنی سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع اور پارے کا 10واں رکوع ہے، اس میں بتلا دیا کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافروں کو قیامت کے دن نہ ان کا مال نفع دے گا نہ ان کی اولاد انہیں نفع دے گی، اور مسلمانوں کو ان کے مال بھی نفع دیں گے، ان کی اولاد بھی نفع دے گی، اور فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن سب جگری دوست دشمن ہو جائیں گے سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے بارے میں بتلایا کہ ہم نے انسان میں خواہشات کی محبت رکھی ہے، اور فرمایا کہ یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن میں نیچے نہریں جاری ہیں اور ان کے لیے ستھری بیویاں ہیں، اور وہ جنتی لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور وہ اطاعتوں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، گناہوں سے باز رہتے ہیں، ادب والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے وقت اللہ کے حضور استغفار کرنے والے ہیں۔ اور پھر رب تعالی نے سب سے بڑی گواہی کو بیان فرمایا، اور زمین و آسمان کی سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں، تو فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اور اس میں علماء کی گواہی کو بھی بیان فرمایا جس سے علماء کی عظمت اور شان ظاہر ہوتی ہے، اور پھر دین اسلام کے لیے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دین اسلام ہی سچا دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اس مسلمان ہو جائیں تو پھر تو وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر نہ مانے تو اے محبوب آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے۔ اور پھر 11ویں رکوع میں ان لوگوں کی بابت بتلایا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں، اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی، اور ان کے اعمال اکارت ہو گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے متعلق بیان فرمایا کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اے مالک ملک تو جسے چاہے سلطنت دے، جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے تو عزت دے، جسے چاہے تو ذلت دے، ساری بلائی تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کی قدرت یہ ہے کہ کبھی دن کو رات میں شامل کرتا ہے اور کبھی رات کو دن میں شامل کرتا ہے، یہ قدرت ہے۔ تو فارس اور روم کے سے لے کر
ملک چھین کر غلامان مصطفیٰ کو عطا کرنا اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے سوا، اور بتلا دیا کہ جو تم اپنے جی میں چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور قیامت کے دن ہر جان جو ہے وہ جان لے گی جو اس نے بھیجا ہے۔ اور 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید فرمائی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حضور کی اطاعت اور حضور کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا، اور پھر حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت مریم کے پاس آ کر بے موسم پھل دیکھنا، اور پھر ان کے دل میں اولاد کی آرزو اور تمنا ہونا، اس کو بیان فرمایا۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے قرب میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ جو چاہے اور جس وقت چاہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ فرمایا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور شان بتائی، اور بتلا دیا کہ وہ رسول الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتیں اور شانیں دی ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ تو جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے شر سے حضرت عیسیٰ کو محفوظ رکھا اور انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں سے زمین پر تشریف لائیں گے، اور وہ صلیب کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ 14ویں رکوع میں فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، یعنی آسمان پر جو محل کرامت ہے، اور یہ بغیر موت کے ہوا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، صلیب توڑیں گے، خنازیر کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، پھر آپ کا وصال ہوگا۔ تو فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہو سکے جس کے اول میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے امام مہدی۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرقی مینارہ پر دمشق میں اتریں گے، اور یہ بھی وارد ہوا کہ حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفون ہوں گے۔ اور حضرت امام ابو یعلا نے اپنی مسند شریف میں بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پر آئیں گے اور مجھے ندا کریں گے تو میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ابدیت کو بیان فرمایا، اور جب نصارہ نجران کے ساتھ مناظرہ ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیان فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہاوت تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو آپ نے ان کو یہ دلیل دی کہ تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح آنا یہ ان کے خدا ہونے کی دلیل ہے، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے، تو ان کو تو نہ تم خدا کہتے ہو نہ ہم خدا کہتے ہیں، اور پھر اگر تم ہماری بات کو نہیں مانتے تو پھر آؤ تو مباہلہ کر لو۔ تو ان لوگوں نے مباہلہ سے فرار اختیار کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کے لیے آتے تو
قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا۔ اور انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اور 15ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ان کتابیوں سے کہو کہ آؤ ایک ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور قرآن اور تورات اور انجیل میں مختلف نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کے سوا، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے احبار اور رہبان کو بنایا تھا اور انہیں سجدے کرتے تھے اور ان کی عبادتیں کرتے تھے۔ تو فرمایا اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود کا یہ دعویٰ تھا، اہل کتاب کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہود تھے، تو فرمایا کہ تم کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اس وقت تو تورات اور انجیل بھی نہ اتری تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہوئے، تو وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہوں گے؟ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور وہ مشرکوں سے بھی نہ تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب سب لوگوں سے تو وہ حقدار تھے جو ان کے پیرو تھے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے، تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا والی ہے۔ اور فرمایا کہ کتابیوں کا ایک گروہ تو دل سے چاہتا ہے کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور اپنے آپ ہی وہ آپ گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ اور پھر 16ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے ایک مکر کی مسلمانوں کو آگاہی فرما دی کہ یہود جو ہیں وہ اسلام کی مخالفت میں رات دن نئے نئے منصوبے اور مکر گانٹھا کرتے تھے۔ خیبر کے علماء یہود کے 12 شخصوں نے باہمی مشورہ سے ایک یہ مکر سوچا کہ ان کی ایک جماعت صبح کو اسلام لے اور شام کو مرتد ہو جائے اور لوگوں سے کہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو دیکھا تو ثابت ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی موعود نہیں ہیں جن کی ہماری کتابوں میں خبر ہے، تاکہ اس حرکت سے مسلمانوں کو دین میں شبہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر مسلمانوں پر ان کا راز فاش کر دیا اور ان کا مکر نہ چل سکا، اور مسلمان پہلے سے ہی خبردار ہو گئے۔ تو فرمایا وقال طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا وہ جو ایمان والوں پر اترا صبح ان پر ایمان لاؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ، شاید وہ پھر جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس مکر کو مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا، اور پھر اہل کتاب کے میں سے ظاہر فرمایا کہ اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک امین ہیں اور دوسرے خائن۔ بعض تو ایسے ہیں کہ کثیر مال بھی ان کے پاس رکھو تو وہ بے کم و کاست وقت پر ادا کر دیں گے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوقیہ سونا امانت رکھا تھا، آپ نے اس کو ویسا ہی ادا کر دیا۔ اور بعض اہل کتاب میں ایسے بددیانت ہیں کہ تھوڑے پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے، جیسے فنحاس یہودی تھا جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت رکھی تو وہ مانگتے وقت اس سے مکر گیا، اور ان کے عقیدے میں خرابی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان پڑھوں یعنی مسلمانوں کے بارے میں ہم ان کے معاملہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ اور ان میں کچھ تو وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب جیسے پڑھی جاتی ہے اس طرح پڑھتے ہیں، اور یہ خیال کرنے کو کہ وہ لوگ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی بابت فرمایا کہ کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور پیغمبری دے، پھر وہ لوگوں سے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، یعنی میری عبادت کرو۔ ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کہ تم رب والے ہو جاؤ۔ تو یہاں پر عبد کے معنی عبادت کرنے کے ہیں، اور عبد 2 معنی رکھتا ہے، ایک عبد کے معنی غلام کے ہیں اور ایک عبد کے معنی عبادت کرنے کے ہیں۔
اور عبد بمانا غلام تو قرآن کریم میں مخلوق کی طرف اس کی نسبت ہوئی، جیسے فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، لیکن عبد بمانا عبادت کے، بندگی کے، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی ہے اور اس کی طرف بندے ہونے کی نسبت ہے۔ اور رب تبارک و تعالی فرماتا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تو ان کی طرف عبد کی نسبت کی گئی، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا، کنت عبدہ و خادمہ، اور میں حضور کا خادم اور حضور کا عبد تھا۔ اسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا، تو وہاں بندہ بمانا غلام کے ہیں۔ اور پھر 17ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان فرمائی کہ رب تعالی نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور اپنی قوموں کو بھی، اپنی امتوں کو بھی حضور پر ایمان لانے کا حکم دیں گے، اور یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو ظاہر کرتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے بارے میں فرمایا کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کہ دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں کر ہدایت فرمائے گا جو ایمان لانے کے بعد اور حضور کی نبوت کی گواہی دینے کے بعد پھر وہ اس سے پھر جائے؟ تو وہ لوگ جو توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے، اور توبہ سے مراد ہے کفر سے توبہ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اور پھر آخری 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لا کر کافر ہوئے پھر کفر میں بڑھے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور وہ تو پہلے ہی گمراہ ہیں۔ اور وہ لوگ جو کافر ہوئے کافر ہی مرے، ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ اپنی خلاصی کو دے۔ یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی یار نہیں، یعنی کافروں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی گمراہی اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی اپنی کتاب ہدایت پر ایمان رکھتے ہوئے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔